بغیر کسی دلیل کے. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جن کے جو ہے مقدر میں کفر لکھا ہوا ہے اور ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، یہ لوگ نہ آیت تنزیلیہ کے ذریعے ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آیت تکوینیہ کے ذریعے ایمان لاتے ہیں. بس یوں ہی گزر جاتے ہیں، اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، غور کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ذرا بھی اس طرف توجہ نہیں کیا کرتے کہ آخر ہم اس بات پر کبھی غور کر لیں، ان چیزوں کو کبھی جو ہے اپنے غور و فکر میں اور اپنی باتوں کے اندر لائے. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان تو لاتے ہیں لیکن ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، پکے موحد نہیں رہتے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو مانے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی سجدہ کرے، کسی اور کے آگے سجدہ نہ کرے. وہ یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود رہنا ضروری ہے، اس کا باقی رہنا ضروری ہے، یہ تو مانتے ہیں. اس طریقے پر یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا خلاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ یہ بھی مانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو دوسری صفات ہے ان دوسری صفات کے اندر یہ لوگ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی کرسچن جس کو کہتے ہیں، انہوں نے ابنیت کا دعویٰ کیا کہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے. انہوں نے 3 معبودوں کا جو ہے عقیدہ بنا لیا کہ بھئی 3 معبود ہے، ایک اللہ، ایک عیسیٰ، ایک مریم. اس طریقے پر 3 معبود بنا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا اور مشرک بن گئے، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. اس طرح مجوسی انہوں نے بھی 2 خدا بنا لیے، ایک اچھائیوں کا خدا، ایک برائیوں کا خدا. برائی کو پیدا کرنے والا الگ خدا، اچھائیوں کو پیدا کرنے والا الگ خدا. یزدان اور اہرمن یہ 2 خدا ان کی. تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق تو مانتے ہیں، واجب الوجود بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طریقے پر، جس طرح وہ مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اس طریقے پر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی دوسری چیزیں بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تدبیر کرتی ہے. دوسری چیزیں بھی ہیں کہ جس طریقے پر خدا اپنے پاس طاقت رکھتا ہے، خدا اپنے پاس تدبیر کرتا ہے، اسی طریقے پر دوسری طاقت بھی ہے، دوسرے وجود بھی ہے جو اپنے پاس جو ہے اپنی طاقت رکھتے ہیں. گویا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر دوسری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مساوی کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کر دیا. اس طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیا اور وہ مشرک بن گئے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان تو لاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ ہر زمانے میں جو پکے موحد ہوتے ہیں، جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں، جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، وہ ہر زمانے میں کم لوگ رہے ہیں، ہر زمانے میں کم لوگ رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ گمراہ ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ موحد نہیں ہوتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر کے وہ مشرک بن جاتے ہیں. تو دنیا کے اکثر آبادی گمراہی پر ہے اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ ذات میں یکتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ صفات میں بھی یکتا ہے. اس کی جو صفات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. مخلوق میں سے کسی ایک ذرے کے برابر کوئی مخلوق ایسے نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے برابر طاقت دی ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برابر تدبیر کرنے کا حق رکھا ہو. نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اپنی روش پر رہیں گے. ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ فکر مند مت ہوئیے، ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ غمگین مت ہوئیے. آپ اپنا پیغام پہنچا دیں، اس کا حق ادا کر دیں. آگے کی بات ہدایت دینا نہ دینا، ہدایت کے راستے پر آنا، ان کو لانا نہ لانا،
یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کھینچ کر جو ہے ایمان کے اندر داخل کریں. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, اور ہم نے پیغام پہنچانے میں بڑی کمی کی ہے. ہم اسلام کے دعوے دار ہیں, ہم مومن ہیں, لیکن ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام صرف مسجد کی چار دیوار کے حد تک ہی رہ گیا ہے. جب باہر نکلتے ہیں تو ہمارا اسلام کام میں نہیں آتا, ہمارا ایمان کام میں نہیں آتا. ہم کو دوسرے شعبوں کے اندر ہمارا اسلام اور ایمان ابھارتا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ رہتے ہیں, مشرک رہتے ہیں, یہودی بھی رہتے ہوں گے, عیسائی بھی رہتے ہیں, بہت سے لوگ رہتے ہیں. کیا ہم نے کبھی ان کے سامنے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مسلم ہم نے ان کے سامنے پیغام رکھا اسلام کا؟ نہیں رکھا. ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں, اپنی زندگی میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچایا, مسلمانوں تک تو پہنچایا ہے, لیکن جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے, جو قومیں اور جو قبیلے مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور جو بادشاہ جو اس وقت کے بادشاہ ہوا کرتے تھے, جو مختلف ریاستیں ان کی ہوا کرتی تھی, وہ لوگ اگر اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بادشاہ کو اپنے صحابے کے ذریعے جو ہے وہاں اپنا خط پہنچایا ہے, اور اسلام کا پیغام ان تک پہنچایا ہے, کلمہ وہاں تک پہنچایا ہے. کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ اس امت نے اس کا حق ادا کیا؟ نہیں کیا. بلکہ ہم تو اپنے گھروں میں بھی پورے اسلام کو زندہ نہیں کر رہے. اسلام کی بات پہنچانے کے لیے, دین کی بات پہنچانے کے لیے ہم اپنے گھروں کے حد تک بھی ناقص ہیں, ہم اپنے گھروں کے حد تک بھی کمزور ہیں. تو پھر غیرت تک پہنچانے کی بات تو دور کی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول جو کچھ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو پہنچا دو. پہنچانا ہمارا کام ہے. اس امت کا کام یہ ہے کہ امت خود کو اس بات پر عمل کرے, اور ساتھ ساتھ میں عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی پہنچائے. یہ امت کی دوہری ذمہ داری ہے. پہلی امتوں کو صرف ایک ذمہ داری تھی کہ بھئی نبی نے جو بتایا اس پر عمل کرو, اور صرف نبی کا کام ہوتا تھا کہ دوسروں تک پہنچائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے صدقے طفیل میں یہ کام ہم کو بھی دیا ہے کہ خود بھی عمل کرو اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچاؤ. یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے, اولین فرض ہے, اور ہم اس فرض کے اندر بہت پیچھے ہیں, بہت ناقص ہیں, بہت کمزور ہیں. ہمارا پڑوسی چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, اس کو بھی ہماری بات جو ہے معلوم نہیں ہوتی ہے, اسلام کی دعوت اس کو نہیں پہنچتے ہیں. ہمارے گھروں میں مکمل اسلام داخل نہیں ہوتا ہے. ہمارے بیوی بچے مکمل طور پر اسلام کے اندر جو ہے اسلام کے طریق بالکل کھڑے نہیں ہوتے ہیں. کیا بات ہے؟ اس لیے کہ ہماری کمزوری ہے, ہم نے ان تک ہمارا پیغام نہیں پہنچایا. صرف مسجد کے حد تک واقع رہا. جو لوگ مسجد میں ان کو سمجھایا, باہر گئے تو بھول گئے. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. اس کا انشاءاللہ کر لیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.